قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکیوں پر بڑی بات چیت کی گئی، اعمال صالحہ پر، لیکن اس کی حفاظت پر بات نہیں کی گئی۔ کیا بات، میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینٹ کا بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، اب میں اکثر کہتا ہوں کہ حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ تو سال سے کوئی 32 سال سے یا 30 سال سے 29 سال سے ماشاءاللہ میں بہت سے حفاظ کو دیکھتا ہوں، مجھے یاد قرآن حفظ کیا یاد ہے، دہرایا نہیں۔ تو یہ ایک بڑی آپ نے بڑی کمال بات کی۔ تو دوسرا جس شخص نے یاد کیا، قبلہ مسلم کی بات کر رہا ہوں، یاد بھی کیا، اس قرآن کو سمجھا بھی، اور اس میں حلاوت بھی ہے، اور پھر تراویح کو اس عقیدت سے پڑھانا کہ جو سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت تو ہماری غذا ہے نا۔ کیا بات ہے، یہ تو آپ کے لیے اسی طریقے سے نیکیاں کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن نیکیوں کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ناممکن تو نہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اور میں اس کروں کہ اجر و ثواب کا جو ہے نا حصول، یہ آخرت کا سرمایہ ہے، اور آخرت میں کامیابی، نجات، حساب و کتاب، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اجر و ثواب سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو جہاں پر نیکی کرنے کا حکم دیا نا، یہ ترغیب ارشاد فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر بات آتی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے نا کہ ایک پر جو ہے وہ 700 کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، بلکہ اخلاص ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی دگنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی طریقے سے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہاں پر بھی ترغیب دی نا کہ جس نے بھی، چاہے وہ مرد حضرات میں سے ہوں، چاہے خواتین میں سے ہوں، جس کسی مسلمان نے، ایمان والے نے اچھا اعمال کیا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اچھا، اسی طریقے سے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ جن کے نامہ اعمال دائیں جانب ہوں گے، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے نا، یعنی رائٹ والے اور لیفٹ والے، تو جن کے دائیں جانب والے ہوں گے تو فرمائے کہ وہ آسانی میں رہیں گے، خوشی میں رہیں گے، جنت کی آسائشات میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ترغیباً ارشاد فرمایا نا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں نیکی کا حکم ہے تو قرآن تو تا قیامت ہے نا، یہ تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو وہاں پر نیکی کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں، الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ تم میں سے جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کوئی چیز بھی خرچ کی، تو اس پر کسی پر احسان نہیں جتلایا یا اسے اذیت نہیں دی، تو اس کے لیے اجر ہے۔ جس نے احسان جتلایا، جس نے اذیت دی، تو پھر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہاں پر بڑے صاف انداز میں فرمایا کہ ایمان والو، اذیتیں دے کر، احسان جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ یہاں پر دیکھیں نیکی کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ رکھنا، جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا، اگر تم نے خیال نہ رکھا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال سارے اکارت ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی نیکی کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے احادیث کریمہ میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حسد سے کیوں منع کیا، کہ حسد نہ کرنا، کیوں کہ حسد جو ہے یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار، فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو فنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، کسی کی حق تلفی آپ نے کی ہے، کسی کا حق مارا ہے،
تو روز قیامت صحابہ کرام سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، روز قیامت سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیاں در نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق اس پر نکلتے ہوں گے، وہ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں وہ لیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر بھی لوگ آئیں گے تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس یہی ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح مالدار شخص ہوتا ہے نا، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اکاؤنٹ بناتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، لاکرز میں رکھتا ہے، تو اس سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کرے۔ کیا کہنے، بڑی شرح و بسط کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام قرآنی ان حوالوں کے ساتھ کہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے، اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالے ہیں، لیکن جو حوالے بیان فرمائے بہت اہم ہے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں کوئی ایسا ہمارا عمل تو نہیں ہے کہ جو ان تمام نیکیوں کو غارت کر دے۔ اور بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ابتدا میں ارشاد فرمائی کہ نیکی کرنے پر، نیکی کی طرف راغب کرنے پر تو پروگرام بہت کیے جاتے ہیں، لیکن نیکی کی حفاظت کیسے کی جائے یہ آج کے اس پروگرام کا تفرد ہے اور امتیاز ہے۔